مدینہ طیبہ کی خاک ہے اور میری آنکھوں میں علی مرتضیٰ کے درگاہ کی خواب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ وہ اقبال نے کیا کہا؟ وہ اقبال نے کیا کہا؟ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ مغز کس کو بولتے؟ آپ کیلا کھاتے یا اس کا مغز کھاتے؟ آم کھاتے، رس کھاتے یا چھلکے کھاتے؟ مغز کھاتے نا۔ اور ایک مغز کے معنی ہوتے ہیں دماغ، بیجے کو بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اقبال علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا جو بھیجا ہے، قرآن کی جو اصل ہے، قرآن کا جو مغز ہے، اور مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح، بغیر روح کے جسم رہ سکتا؟ مرتے ہی بولتے میت ہے، بولتے کس کی؟ بابا کی میت ہے بولتے، بابا ہے بولتے، ہاں بابا کی میت۔ میت کب اٹھاتے؟ لو بھگانے کی فکر ہے، روح نکل گئی نا۔ پھر ایمان سے بھی روح نکل گیا تو کیا ہوگا؟ صرف دوزخ میں جانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہا انہوں نے روح ہے ایمان، جان ہے دین، دین کی جان۔ جان ہے تو جہان ہے، ہاں جان ہے تو جان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اب شعر ہے نا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون ہے رسول پاک۔ اور ہمارے حضور نے کیا فرمایا؟ بیرون سرکار نے تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان۔ جان کی جو جان سمجھا وہ میلاد منائے گا، کیونکہ جان کو چارجنگ ہونا ہے، اور چارجنگ محبت رسول سے ہوتی ہے، اور محبت رسول ان جھنڈیوں سے ہوتی ہے۔ جان کی ہے جان رسول عربی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ جان دین یعنی قرآن کا مغز، ایمان کی روح، اور دین کی جان کیا ہے؟ حسب رحمت للعالمین، یعنی سرکار دو عالم رحمت للعالمین خاتمین کی محبت قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے، دین کی جان ہے۔ یہ میلاد کے جلسوں کو معاملی مت سمجھو، اکھڑ جائیں گے۔ ہاں جھنڈی لگا کے بتانا ہے ہم میلادی ہیں، یہ بتانا ہے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، میلاد میں یہی بیان کیا جاتا ہے، میلاد کے معنی کیا ہے؟ خالی سرکار پیدا ہوئے نہیں، میلاد اس کو بولتے ہیں جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو جلوس نکالنا، جلسے کرنا، درود پاک کی محفلیں کرنا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، کھیر پوری بنانا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، جشن کا منظر پیش کرنا، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اب انہیں بولا جلوس کا ہی کیوں نکالتے؟ تیرے کو جلانے کو نکال رہے ہیں، تو جل کے مر، ہم خوش ہوتے۔ کھیر پوری کہہ کو مانا تیرے پیٹ میں درد ہونا بلکہ کھیر سے بڑا چڑھتے ہیں انہوں، کھیر کہہ کو، کھیر کہہ کو۔ میں بولا تیرے کو معلوم ہے کھیر کس کو نے پستی؟ ارے تم بھی آ رہو ایسا منہ پھٹ کے بول دے رہے، پکوڑا پکڑ لیں گا نا تمہارے کو۔ ارے انہوں کتے سے بھی بدتر ہے، کتا بھی سرکار کی وفادار ہوتا۔ اس واسطے لوگ اپنے آپ کو اولیاء کا بولے سگے درگاہ ہے خیر الانام۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ تیری کون بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ پکوڑے بولے انسانوں کے کتا بول رہے ہیں، بولا تیرے کتے کو نہیں سمجھ میں آتا۔ جو بندے ایک نیا نکالے، وہ جواب دیے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے خاموش بیٹھ کے دیو بند ہو گئے۔ ہاں کیا ہے بھائی؟ آپ جو ہے کسی جگہ مرغی بند ہے، جب مرغی بند ہے اس کو مرغی بند بولیں گے نا، ہاں
چڑیا بند. اب کھولیں گے تو چڑیا نکلیں گی, مرغی کا کھڑاڑا کھولے تو مرغی نکلیں گی. ان اوپر ہے دیو بند, اب ان کو کھولے تو کیا نکلیں گا؟ پھر اس کے بعد جا رہے ہیں لوگ, بہت اچھے علم والے, بولے جا دیو بند کے بعد وہاں دیو ہے اس لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے اقبال کو سمجھ میں آ گئی, ان کو سمجھ میں نہیں آیا بات. کیا پڑھے کیا لکھے نہیں معلوم, خالی پڑھ لیے قرآن حدیث. اس لیے سرکار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ سرکار یہ نہیں بولے میں پیٹ پیچھے کی نہیں جانتا ہوں کہ کب کون سی دنیا کب پیدا ہوئی, دنیا میں کیا چیز پیدا ہوئی. سرکار یہ نہیں بولے ٹھہرو جبریل امین کو آنے دو. یہ لوگ دیوبند یہاں بولے سرکار کے استاد تھے کہتے ہیں جبریل. استغفر اللہ بولو بھائی, ان کے ایسے سڑے عقیدے. پھر بڑے تن کے بولتے ہمارے کنے علم ہے, یہ ہماری کمزوری ہے جو ان کو جواب نہیں دیے. آپ کو میں توانائی دے رہا ہوں. ان اوپر سرکار کو پیٹ کی پیچھے کی خبر نہیں ہے, ملا تیرے باپ کو نہیں ہے, سرکار کو ہر چیز کی خبر ہے. اس سے بانی جامع نے لکھا سرکار کو علم ما کانا ما یکون ہے. سرکار پہلے کا بھی جانتے ہیں, اب کا بھی جانتے ہیں, ہونے والا بھی جانتے ہیں. ہوٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں, سرے آئینہ جانتے ہیں, پسے دیوار جانتے ہیں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سرکار یہ نہیں بولے جابر ٹھہرو جبریل کو آنے دو, جب بولتا ہوں پوچھ کے. جبریل خود سرکار کی خدمت کو لے آ رہے ہیں. ابھی سن لیے نا, میرے حبیب جب تک نماز میں وہاں بیٹھو, حبیب نماز جب ختم کر رہے ہیں تو اجازت لے کے آنا. یہ تو جبریل کا مقام ہے. وہاں جا کے جبریل سدرا پہ رک گئے, سرکار آگے بڑھ گئے. ابھی بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آئی. جبریل رک گئے نوری مخلوق, سرکار بشری لباس میں چلے گئے. جانے والا چلا گیا, ہاں کہ جانے والا چلا گیا, رہبر راہ میں رہ جائے, راہی پار ہو جائے. ابھی تو سمجھو نا, سرکار آگے بڑھ گئے, جبریل رہ گئے, تو پتا کیا لا, جبریل رہبر نے تھے, خدمت گزار تھے. اس لیے تو سرکار یہ نہیں بولے جابر میرے کو کیا معلوم. فوراً سرکار نے کہا اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور پوری حدیث کی تفصیل ہے کہ پھر میرے نور کے 4 حصے ہوئے, پھر ان حصوں سے ساری چیزیں بنی, پھر اس کے 4 حصے ہوئے, ملائکہ بنے, انبیاء بنے, وہ بنا, شجر بنے, حجر بنے, پہاڑ بنے, روشنی بنی, جنت بنی, دوزخ بنی, لوح بنے, قلم بنے. پوری تفصیل سرکار نے سنائی حضرت جابر. وہ حضرت جابر کی حدیث پڑھ لینا آپ لوگ, تو سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی مطلب وہی ہے جیسا یہ شعر میں بولے نا, پہلے ان کی ذات بنی, پھر کائنات بن گئی. مختصر حدیث کا یہی مفہوم ہے. سرکار نے تفصیل بنائی تو پتہ کیا چلا, ساری کائنات سرکار کے نور سے بنے ہیں, اور سارے عالمین سرکار کے نور سے بنے ہیں. اللہ بول رہا ہے حمد اس کے لیے ہے, تعریف کا وہ سزاوار ہے جو عالمین کی پرورش کر رہا ہے. مگر عالمین بنے سرکار کے نور سے, تو اب یہاں نعت بن گئی کہ اللہ کا وہ حمد کا سزاوار ہے, انہوں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا, اور محمد مصطفیٰ سے سارا عالم بن گیا. یا سرکار کی تعریف بھی ہو گئی, اللہ کی حمد بھی ہو گئی. اب بولو قرآن سرکار کی نعت ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو قرآن نعت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, انہوں بہت ہی ہم سے پوچھ رہے ہیں میلاد مناتے, میلاد منانا کا ہے. اب ایک بات سنا رہا ہوں میں, آپ سننے کو تیار ہیں؟
جب جھوم کے درود شریف پڑھیے، اور جھوم کے درود شریف پڑھیے. سنیے، یہ بات آپ کو سننے میں نہیں ملے گی. اب انہوں بول رہے میلاد منانا کہاں ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میلاد منانا کہاں ہے. بہت آسان بات ہے. میلاد منانا بہت آسان بات ہے. سمجھ گیا تو عمر پر نہیں چھوڑتا. کلمہ پڑھتے، کیا پڑھتے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ پکوڑے نہیں پڑھتے. یہ انہوں کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم ترجمہ کیا کرتے؟ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ سیاسی لوگ جا رہے ہیں منڈپوں میں، سیاسی لوگ جا رہے ہیں بتوں کے سامنے، سیاسی لوگ جا رہے ہیں کھانا کھلانے، وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے آقا حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس وجہ سے ہم آپ کو اولیاء کی طرف بلا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا سرکار کی آمد کا مقصد بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو جائے باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. دیکھیں آپ، سرکار آئے تو سارے کے سارے بت گر گئے، اور انہوں جا رہے ہیں بتوں کے پاس. یہ جو آ رہے ہیں اصنام پرستی کرنے کے لیے. اب آپ کو یہ لیڈر آپ کو کہاں پہنچا رہا؟ کہاں پہنچا رہا؟ دوزخ. اور حضرت بیرون کہاں پہنچا رہی؟ نے سرکار کی آمد کا مقصد ہونے کا بیان کر رہے ہیں. سرکار پرچم توحید بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہم جھنڈی لگا کے سرکار کی بتاتے ہیں کہ سرکار کی یہ جھنڈی پرچم توحید ہے. اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا. انہوں ہمارے کو بتوں سے ملانے کو جا رہے ہیں. لعنت ہے اسی لیڈر پہ، ان کے چاہنے والوں پہ. بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد. بھائی یہاں بیٹھو، آپ سیکھو. بہت ایمان خطرے میں پڑ گیا. ان سے ڈرا کے ان سے ڈرا کے انہوں کریں گے، سب مل کے رہیں گے. یہ وہابیوں کے پاس ایمان نہیں رہتا. وہابیوں سے ملے تو اور عذاب آتا، جیسا کرونا آ گیا. کیا کر لیا مسلم پرسنل بورڈ؟ کیا کر لیا جمعیت ہند؟ کیا کر لیا یہ پکوڑے؟ کیا کر لیا علماء فیڈریشن؟ کیونکہ پکوڑے فتح نہیں ملتی، فتح سرکار کے چاہنے والوں کو ملتی ہے. اور سرکار کیا پیغام دینے کے لیے آئے؟ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد. خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا. عجب رہنما ہے ہمارے محمد. اور سرکار بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے تو کمال کر دیا اپنے مقطع میں. دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. کیونکہ یہ ہماری محفل بیرون سرکار کی محفل ہے، اس سے سنا رہا ہوں. ہمارے جناب محمد علی قیصر قاضی ایڈوکیٹ ہمارے بیرون کے شہزادے خلیفہ حضرت محمد غوث الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. یہاں قدیری بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، کسی ہم لیڈر کے غلام نہیں ہیں، ہم بیرولوم کے غلام ہیں. تو سنا رہا ہوں میں ان کو کہ تمہارے دادا پیر کیا بولے. خدا کو دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، رب کعبہ کو دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت. وہ قبلہ نما ہے ہمارے محمد. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے انداز میں کہا، حاجیوں پکوڑو
لیڈر پہلوانوں گنڈو آؤ، حاجی آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. جا رہے ہیں لیڈر کی غلامی میں تو کعبہ نہیں ملے گا، نہ کعبے والا ملے گا، نہ رسول پاک ملیں گے. شہنشاہ کون و مکان ہے محمد، شہنشاہ کون و مکان ہے محمد، وہ سرکار ہیں، شہنشاہ ہیں کون و مکان کے، وہ آقا. اس لیے سرکار بیرون میں فرمایا دکھا دیتے ہیں رب کعبہ کو حسرت، وہ قبلہ نمائے ہمارے محمد. اب جب چلی ہے حسرت پیا سرکار کی بات تو میں چند اشعار بتاؤں گا آپ کے ایمان بچانے کے لیے. سننے کی تیار ہے آپ؟ ایمان بچانا چاہتے ہیں؟ وقت جانے دو، سارا وقت سرکار کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک تو نہیں لگ رہی نا آپ کو؟ پیاس لگ رہی تو پانی ہے یہاں پہ، چائے تو پلا دی گئی ہے، چائے پیے نہیں پیے؟ ہاں اب سنو جم کے، اب سنو آپ کیا ہے. اور آج کے لیڈر آپ کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہمارے سرکار بحرالعلوم آپ کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ سرکار کی میلاد کا مقصد بتا رہے ہیں. کیوں میلاد مناتے ہیں؟ یہ جھنڈی کیوں لگاتے ہیں؟ روشنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ آقا کی میلاد میں مرحبا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت بحرالعلوم سے سنو. یہ اگر کوئی سمجھ گیا تو سمجھ لینا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو اور شریعت کی پابندی کرو، داڑیاں رکھو، سرکار کے ہو جاؤ، سرکار پھر تم کو جنت عطا کر دیں گے. جنت ہونا کہ نہیں ہونا؟ ظلم نہیں کرنا کسی پہ، زیادتی نہیں کرنا کسی پہ، کسی کو تکلیف نہیں دینا. سمجھ جانا اللہ ایک ایک چیز کو پوچھے گا، ذرے ذرے میں پوچھے گا. اس وقت کیا کریں گے آخرت میں؟ اس وقت آخرت کا منظر تو ایسا پیش کیا گیا ہے، قرآن پڑھو کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایسے عالم میں کوئی کام نہیں آئیں گے، ہمارے آقا کام آئیں گے. تو آقا نے جو آپ کو دعوت فکر دی ہے، آقا نے جو تعلیمات دی ہے اس پہ آ جاؤ. یہ لیڈروں کی چمچا گری کریں گے تو انہوں ہم کو مشرک بنا دے رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں شرکیہ جلوسوں کا. اور ایک تو خبیث ایسا ہے معاملی منسٹری کی خاطر اللہ بولا انما المشرکون نجس، تو نجس کا پیرا پڑھنا، نجس کی بھی پڑھے اور نجس کی اس کی بھی پڑھنا. لعنت ہے اسی منسٹری پہ، ہے نہیں؟ یہ بولو آپ، بولو میرے ساتھ دینا آپ لوگ. ہاں ایسا نہیں ہے. آ کے اگر مقابلہ کرنا ہے آؤ عالم صاحب بات کرو، آؤ لیڈر صاحب بات کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث. تم قرآن و حدیث کے خلاف جائیں گے تو کل ان مرکزی مجلس اہل سنت چھوڑنے والی نہیں ہے. ہم کسی کے بیچ میں نہیں جاتے، مگر ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوں گی، قرآن کی توہین ہوں گی، مسجدوں کی توہین ہوں گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم جان دے دیں گے مگر آقا کی حرمت کی حفاظت کریں گے. کیونکہ آقا آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ سنو، اسلام کا پرچم عالم میں اڑوا دیا کملی والے نے. سرکار اس لیے آئے ہیں. تم کیا کر رہے ہیں؟ شرابہ بھی پی لو، گٹکے بھی کھا لو. 14 سال بچے سلاؤں کو وہ کون سی کی سونگ رہے دوا ایسا ہاتھ میں رکھ کے. ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ غنڈا گردی کر رہے ہیں، معاملی چیزوں پہ قتل کر رہے ہیں. یہی قتل ہو گیا نا، 10 روپے کو ایسے قتل ہو جا رہا ہے. یہ غارت گیری کو روکنے کے لیے سرکار آئے. تم اپنے بچوں کو، اس لیے تو سرکار نے کہا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، 3 سال کا بچہ ہوا تو کانوینٹ میں شریک کر رہے. اب ان کو عیسائیوں کی تعلیم ملے گی نا، یہودیوں کی تعلیم ملے گی نا. اب برگر ہی کھائیں گے نا، کھیر تھوڑی پئیں گے. انگریزی بولے تو بہت اچھا بچہ ہے، نعت پڑھا تو اولڈ سٹی. کیا ہے اولڈ سٹی؟ اولڈ از گولڈ. کدھر؟ سرکار فرمائے سنو آپ پورے ماں باپ،
سرکار فرمائے جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اس کو تعلیم دو اسلام کی. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے اس کو نماز کو لے جاؤ، مار کے دین سکھاؤ، کلمے پڑھاؤ. پکوڑوں کے مدرسے میں نہیں، سنیوں کے مدرسے میں داخل کرو. سمجھے؟ اس لیے حضرت بیرون سرکار فرما رہے ہیں اسلام کا پرچم عالم میں اڑوا دیا کملی والے نے، اللہ احد کا نقارہ لگوا دیا کملی والے نے. اللہ احد کا نعرہ لگا دیا، اللہ احد 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 احد. اور انہوں ڈر کے بھائی انہوں گنا منا ٹنا لنا بھائی ہم سب مل کے کریں گے. اور حضرت بلال پہ ہماری جانیں قربان. حضرت بلال کو امیہ قلب اتنا مارتا تھا. اس وقت مسلمان غریب تھے، کنیزیں اور غلام سرکار کے کلمہ پڑھ لیے، خود غلامی میں ہے. آج تو الحمدللہ بہترین 4000 کی شیروانی ہے، ٹوپی بہترین ہے 2000 کی، شوز اچھا ہے، سب ایسے ہے، پھر بھی پیسوں کو مر رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں پیسے کی خاطر لیڈروں کی چمچہ گیری کر رہے ہیں. پھر یہاں ہی آ جاتا. پھر ابھی آج ہی حیدرآباد میں کئی چھاپے مارے گئے ہیں، بچوں ایسا چلے جاتا پیسہ، ایڈی آ جاتا. ہاں پورے ہندوستان میں چھاپے مار رہے ہیں. اللہ ان ظالموں سے بچائے گا اگر آپ شریعت کے پابند ہو جائیں گے. ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ حدیث سنا رہا تھا، آپ سن لیجئے. سرکار نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. ہمارا کو یہ بھروسہ ہے سرکار پہ. قیامت اس وقت تک سرکار قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ نہیں ہوگی. اللہ ایسی مسلمانوں کو طاقت دے گا، جتنے یہودیوں کا ناتے جانے دو، جاؤ جاؤ بولو ان کو، جاؤ پکڑو چلو جاؤ ادھر یہودی بنتے جاؤ بنو. ایک وقت آئیں گا سب سنی رہیں گے، یا رسول اللہ کہنے والے رہیں گے، درگاہ کو چومنے والے رہیں گے، یا غوث کہنے والے رہیں گے، تو پھر یہودیوں سے جنگ کریں گے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی. تو جنگ کا منظر سرکار نے یہ پیش کیا، اگر یہودی پہاڑ کے پیچھے پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا ڈر کے، اتنے کمزور ہو جائیں گے. ڈرو مت آپ، یہ لیڈروں کی باتوں میں مت آؤ، ان کو بھائی مت بناؤ. وہ وقت آنے والا ہے، سرکار نے ہمیں تسلی دی ہے، ہم کو سرکار کی بات پہ بھروسہ ہے. آپ کو ہے کہ نہیں ہے سرکار کی بات پہ بھروسہ؟ ہاں سرکار فرمائے اگر انہیں درخت کے پیچھے چھپ جائے گا یہودی ڈر کے، پہاڑ اور پتھر کے پیچھے یہودی چھپ جائے گا، اتنے کمزور ہو جائیں گے. اپنی طاقت پر ناز رکھ کرو، اللہ جب اپنی طاقت بتائے گا تو تمہیں بچنے کا موقع نہیں ملے گا. ظلم مت کرو، غیر ضروری ظلم مت کرو. ظالموں کو اللہ نہیں چھوڑتا. چند روز کی دنیا اچھی گزر جائیں گی، خبر سے جو شروع ہوں گا نا حشر بنگا ہو جائیں گا. ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، اللہ اللہ کے نعرے رکھو، تسبیح ہاتھ میں رکھو. آ جاؤ داڑیاں چھوڑو، آ جاؤ نماز پڑھو، یا رسول اللہ کے نعرے بند کرو، میلاد مناؤ، سرکار کے آنے کے مقصد کو سمجھو. تو جب وہ چھپ جائے گا یہودی پہاڑ کے پیچھے، پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، تو درخت بولے گا مسلمان کو، پتھر بولے گا، پہاڑ بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے. یہ طاقت ہوگی مسلمان کے پاس، یہ جذبہ ہوگا اسلام کا. مگر آج سے ہمیں تیاری کرنا ہے، سرکار کے آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے. یہ یہودی تو ہماری ٹھوکر میں ہے. اب یہ لیڈروں کا تو چھوڑی ان کو، جو یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے، اس لیے میں آپ کو تسلی دلا رہا ہوں. ہر کوئی کو مصیبت آئیں گی، مگر یا رسول اللہ کہنے والے پہ مصیبت نہیں آئیں گی. دیکھ لیا نا کرونا میں، اب تک بھی لوگ آپ پٹی بن کے پھر رہے ہیں، منہ چھپا لیتے ہیں. میرے سے لوگ فرسٹ جب آیا کرونا، میرے گھر پہ لوگ ملنے کو آئے، دور کھڑے ہیں، مولانا
اتنی دور کھڑے. بولا پاس آؤ, ہاتھ ملاؤ, ہاتھ ملاؤ. یا رسول اللہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ میلاد مناتے کہ نہیں مناتے؟ میلاد منانے والے کو کوئی بلا کچھ نہیں کر سکتی. اور سرکار کی حدیث پہ بھروسہ ہے ہمارے کو, سرکار کی حدیث پہ بھروسہ ہے ہمارے کو. سرکار نے کہا ایک کی بیماری دوسروں کو نہیں لگتی. ان کو ہے نہیں بھروسہ. ڈاکٹر بول دیا, سننے ڈاکٹر فیل ہو گئے. ہاں وہ ٹیکے لگا رہے تھے, اس میں بھی ہو گیا. ڈاکٹری فیل, رسول کی بات چلنے والی ہے. لگا رہے, ارے میں کائی کو لگایا میاں, ہاتھ لاؤ. میں تو نہیں لگایا. لوگ بولے 1000 کا جرمانہ ہوتا, ہو جان دو. انہوں کون؟ میں تو ایسے لے کے پھرا, پورا شہر پھرا, پوچھو لوگ تھے نہ جرمانہ نہ قرمانہ. ہاں پھر الٹا ان کچھ ہو گیا, پھر پورے نکل گئے پٹیاں. اللہ کا آگے نہیں جھکے نا, عورتوں کو پردہ نہیں کرایا نا, انہوں پردے میں آ گئے. اللہ بتا دیا بلا بھیج کے خبردار ہو جاؤ. میلاد منانے والے جتنے ہیں وہ بچے رہے. آج ہمارے جناب سردار کامل صاحب ہمارے رکن نہیں آئے, ان کو فرسٹ اٹیک ہوا تھا, گاندھی بھون میں ڈال دیے, وہ گاندھی ہاسپٹل میں ڈال دیے. ادھر بازو سے اڑ جا رہا, ادھر بازو سے ہٹا کٹا آیا, اڑ جا رہا. اور وہاں میت, انہوں بول رہے تھے 12 گھنٹے رکھے ہوئے, جا رہے نہیں. وہیں کھا لینا, ان کو دیکھ کے وہیں پی لینا. ان کو بھی ہوگا, لے کے ڈال دیے, ان کے گھروں کو بند کر دیے, ہنگامہ کر دیے. مگر وہ میلاد کے پوسٹر لگانے والے تھے, وہ میلاد کے جھنڈے لگانے والے تھے, وہ میلاد کی کھیر پوری بنانے والے تھے. ایسے عالم میں فرسٹ اٹیک ہوا, مگر بعد میں مویا نہ کرے. اچھے ہو گئے, اب جلسوں میں آ رہے, کل کے جلسے میں موجود تھے. اللہ نے عمر دی, اللہ اور ان کی زندگی بڑھائے. کہا بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے, سرکار نے جو کہا. اس لیے ہمارے بہنوں سرکار نے فرمایا کہ اسلام کا پرچم عالم میں اڑوا دیا کملی والے نے, اللہ کا نقارہ بجوا دیا کملی والے نے. یہ اللہ احد بولو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں دی گئی, اور کئی مہینے کھانا نہیں دیتا تھا, اور اتنا مارتا تھا. حضرت بلال کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہیں تھا. آپ کو ویسا ہو رہا, پھر کہیں کو جا رہے ہیں آپ؟ کھانے کو اچھا مل رہا, یہ شادی میں چکن فشی کھائے, وہاں مرک کھائے, وہاں ڈرک کھائے, لگر کھائے, سب کرے, ہم سب پی کے ہاضمہ کر رہے, پیٹ بھی خراب. ہاں کیا ہے یہ؟ اور صحابہ بھوکے رہ کے جنگ لڑتے تھے. سنو پہلے اسلام میں آؤ. خالی لبرزم, کبھی جمعے کو پڑھ لیے, عید کو پڑھ لیے, نہیں پڑھ لیے. پیسہ ہونا, پیسے سے اسلام نہیں ملتا, رسول کی محبت سے ملتا. پیسے کو مارو گولی یار. آپ دیکھو کئی لوگ اخبار اوڑھ کے ان کی زندگی گزر رہی نہیں, کیوں گزر رہی؟ ہاں انہوں سب کپڑے اوڑھ کے, رضی بھی اوڑھ کے ہو کر رہے. انہیں سڑک پہ سو کے بول رہا ہے بول کے, اس صبح اٹھ کے ناری کلچے کھا لے رہا انہیں. کدھر؟ اللہ بتائیں گا جب ایک چیز کا جب حساب ہوگا تو کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. میلاد منانے والے بچ جائیں گے وہاں بھی. یہ سمجھ لو, حضرت بلال کو اتنا مارتا تھا کہ کوئی جسم کا حصہ زخم سے خالی نہیں تھا. ایک مرتبہ بہت مارا, کئی مہینوں سے بھوکے تھے, مار کے بولا تم کو سکون مل سکتا ہے, اتنی بات کر دو کہ میں رسول کا غلام نہیں ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا. اگر ہم ہوتے, آج کل کے لیڈر ہوتے تو مان لو بھائی, کون بھوکے رہیں گے. یہاں تو کیا بول رہے ہیں, ایمان گیا تو گیا, جان بچ گئی. ہم بول رہے ہیں ایمان پہ جان قربان. لوگ جان بچانے کی مہم کر رہے ہیں. کل ان مرکزی اہل سنت ایمان بچانے کی مہم چلا رہی. کون سی مہم چلانا؟ ایمان بچاؤ. اس لیے جان کو مت دیکھو, ایمان کو دیکھو. تو مارا, خوب مارا حضرت بلال کو, اور کہا ایک دن تو اور خوب مارا, پورے زخم ہیں. آپ کو گھسیٹتے ہوئے, ریت گرم ہے, گھسیٹتے ہوئے لے کے گیا.
بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، ایسے عالم میں آپ کو ریت پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے گیا امیہ بن خلف، بچے مار رہے ہیں، ٹھٹا مزاق کر رہے ہیں، زخم ہے کہ خون رشتہ جا رہا ہے، بولو کیا تکلیف ہے، ذرا منظر یاد رکھو آپ، خالی یہاں بخار آ گیا تو پریشان، ہاں ارے کیا ہوں گا، ارے ڈاکٹر صاحب کتنے بھی پیسے لے لو میرے کو بچا لو، ڈاکٹر بچاتا اللہ بچاتا، گولی سے نہیں بچتے، رسول اللہ کی بولی سے بچتے ہیں، سمجھ رہے؟ کدھر بابا، آؤ اسلام کی طرف، آؤ شریعت کی طرف، آؤ نمازیں پڑھنے کی طرف، تو جب یہ بات قوت پیدا ہوگی، مار مار کے گھسیٹتے ہوئے اپنے مکان سے بہت دور کعبے میں لے کے آئے، بچے پتھر مارتے جا رہے ہیں راستے میں، ریت گرم ہے، گھسیٹتے لا کے ایک بڑے بت کے سامنے پھینک دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کہا کہ اس کو سجدہ کرو، بلال فوراً اٹھ گئے، اتنی حالت میں بھی اٹھ کے کیا کیا، سجدہ نہیں کیے، انہوں تو جا کے پانیاں پلا رہے، اس لیے جا لا کے استقبال کر رہے، لعنت ہے تمہارے پہ، حضرت بلال سے سیکھو سبق، حضرت بلال نے کیا کیا، فوراً اٹھ کے اس بڑے بت پہ تھوک دیا، تھوک دیا اور کہا قل هو اللہ احد، اس لیے ہمارے حضرت نے لکھا اسلام کا پرچم عالم میں اڑوا دیا کملی والے نے، اللہ احد کا نعرہ بجوا دیا کملی والے نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، یہ میلاد منانے کا مقصد ہے، میلاد اس لیے مناتے ہیں ہم، حضرت بلال کا طریقہ، تو پھر کیا اجر ملا حضرت بلال کو جب فتح مکہ ہوئی نا، حضرت بلال تو ایک حبشی ہے، ان پر ہماری جان قربان ہے، حبشی ہے حضرت بلال، موٹے موٹے ہونٹ والے، بہر کیا مرتبہ ملا، جب اذان دینا پڑا فتح مکہ کے دن، تو وہاں صدیق اکبر کو نہیں بولا گیا، وہاں فاروق اعظم کو نہیں بولا گیا، وہاں عثمان غنی کو نہیں بولا گیا، وہاں مولا علی کو نہیں بولا گیا، حضرت بلال سے کہا گیا اے بلال اذان دو، حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کہاں اذان دو، کہا کہ کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، حضرت بلال کعبے کے چھت پہ چڑھ گئے، اب پریشان ہے رخ کدھر کرے، سن رہے عاشقوں، سن رہے میلاد منانے والوں، اب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کدھر رک کر کے ادا دو، سرکار کے نام میری طرف دیکھ کے ادا دو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے رسول میں، یہ عشق ہونا، یہ عشق ہونا تو کعبے کی چھت مل جاتی ہے، وہ مقام ہے حضرت بلال کا، اب اس محنتوں کو آج کے لیڈراں گیدڑے کیڑے مکوڑے برداشت کر کے جا کے مشرکوں سے مل رہے ہیں، جبکہ قرآن نجیس بول رہا، سرکار نے کہا مومن پاک ہوتا ہے، نجیسوں سے نہیں ملتا، اب آپ کو چائے پلائے اس میں تھوڑا ڈال دیے تو پیتے آپ، تھوڑا ہی ہے، انہوں بولے نہیں سب کو لے کے چلنا، سب کو لے کے چلنا، اتنا خطرہ بھی پوری گلاس کو خراب کر دیتا، انما المشرکون نجس، قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، اور آپ جا رہے ہیں نجیسوں کے پاس، اس لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ بابری مسجد بچا سکتے، نہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بچا سکے، کچھ نہیں ہے، اپنے گھراں بھر رہے ہیں، دواخانے میں بھی گئے تو لاکھوں روپے ہیں، اس سے تو ستارہ اچھا ہے، جو اپنا ستارہ چمکا رہا ہوں، وہاں میں سنا کہ ٹیسٹاں فری، یہاں گئے تو قدم قدم پہ ٹیسٹاں، پھر جا کے مریض صحیح واپس نہیں آتا، دم نکل کے آتا ہوں، یہ چلا رہے دواخانے، یہ غریبوں کی مدد کر رہے، ابھی خیال نہیں آتا، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی خیال نہیں آتا، ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے، رسول اللہ کو کیا چہرہ بتائیں گے، ارے میرے بلال نے تو یہ اتنی مار کھائی، پھر بھی اللہ سے نہیں پھرے، تم کو تو پیٹ بھر کھانا ملا، ہر چیز ملی، تم کئی مشرکوں کے پاس گئے، اللہ پوچھا تو کیا جواب دیں گے،
ہے نا بھائی؟ بولیے، رسول اللہ اگر پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اجالے میں آنا ہے تو میلاد بناؤ، خلو اللہ کا نعرہ لگاؤ، عہد کا نعرہ لگاؤ۔ آگے فرماتے ہیں سرکار، تاریخی کفر ضلالت تھی، کفر ہی بھرا ہوا تھا، ضلالت، مشرک ہی مشرک تھے، کافر ہی کافر تھے، آفاق میں ہر سو چھائی ہوئی، تمام کفر پھیلا ہوا تھا۔ خورشید سر حقیقت کو چمکا دیا کملی والے نے۔ تسلیت پرستی پر ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی تھی پوجا۔ اس زمانے میں کعبے میں بھی بت تھے، کعبے کے باہر بھی بت تھے۔ ایسے وقت سرکار آئے اور اس وقت غریب لوگ مسلمان ہوئے۔ بھائی سنیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ سنیوں کی کمزوری کی وجہ سے وہاں بھی ہمارے کو مرچی پیس رہے ہیں۔ یہ پوری مسجدیں جتنی ہیں نا، ٹوئن سٹی کی، اضلاع کی، پورے تلنگانہ، آندھرا، ہندوستان کی، وہ سب سنیوں نے بنائی ہے۔ مگر ہمارے لوگ کھانے پینے میں، دوست احباب میں، شرابہ پینے میں، رشوت کھانے میں، لوگوں پہ ظلم کر کے ان کی زمین ہڑپنا، ان کی زمین ہڑپ کر کے مسجد کی خدمت نہیں کرے تو اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اس لیے مسجد ہماری پکوڑا ہے اندر، ہم کو سلام پڑھنے نہیں دے رہا، ہم کو فاتحہ دینے نہیں دے رہا۔ اب آپ بولو اپنی مسجدیں چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے؟ جب ہی اللہ کی طاقت کی مدد آئے گی، چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے؟ ارے آگے بڑھو، خالی 10 سنی آگے بڑھے تو پورے 1000 پکوڑے بھاگ جاتے۔ 10 سنی آگے بڑھو، اور ہمارے سیٹوں کو اللہ توفیق دے، اتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں کہ پورے حیدرآباد سکندرآباد کو روشن کر سکتے ہیں، مگر ڈبولی سے پیسہ نہیں نکلتا۔ نکالو اور وہابیوں کا تعاقب کرو۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ بولو، اور کرنا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے حضرت فرمائے تسلیت پرستی ہر جا تھی، اصنام کی ہوتی تھی پوجا۔ تسلیت پرستی وہ تو یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک کو تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم ان کی، تو یہ تسلیس کہتے ہیں اس کو۔ یہ عقیدہ تھا، 3 خدا مانتے تھے، اور یہ لوگ تو کئی خدا مانتے۔ ہر طاقتور چیز دیتے ڈنڈم، ہاں بچھو کی بھی ہو رہی، سانپ کی بھی ہو رہی۔ ہاں ہمارے کہنے منتر پڑے تو بچھو اور سانپ سب بھاگ جاتے۔ اب ان کو اماں، ان کو بابا سب بنا لیتے پھر رہے۔ ہاں یہ تھی اس دور میں۔ تو سرکار نے کیا تسلیت پرستی ہر جاتی، اصنام کی ہوتی تھی پوجا، توحید کے رخ سے پردے کو اٹھوا دیا کملی والے نے۔ دائریت ساری دور ہوئی، ایمان سے جام معمور ہوئی۔ دائریت وہ تو خدا کو نہیں مانتے، خدا ہے کی نہیں کی۔ یہ ہمارے سنیوں میں بھی آ گیا، یہ ہوتا کی نہیں ہوتا کی، درگاہ کو گئے تو ہوتا کیا، ہم اتنی دعائیں کر رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو آپ صحیح توحید پہ آ جاؤ۔ ہوتا خالی نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، ہاں مسجدیں بنا رہے ہیں، ہم مسجد بنائے، ہم ایسا کرے، کچھ بھی نہیں کرے۔ آپ سے زیادہ تو بادشاہ مسجد بنائے، آپ کیا بنائے جی؟ ہاں خالی یارو موذن کو پیسے نہیں دے سکتے، امام کو پیسے نہیں دے سکتے، اس کے پیسے مار کے کھانے کی فکر۔ ہاں کدھر یارو مسجد ایسا آباد کی جاتی کیا؟ ہاں کدھر؟ علماء کو اچھا کھلانا پلانا، اچھی تنخواہ دینا، قدر کرنا، نہ تو پریشانی رہتے۔ میں کئی مسجد کے لوگ آتے میرے پاس، ایسا ہو ویسا ہے، ارے بولا ذرا دماغ لڑاؤ میاں، معاملی ڈاکٹر 50,000 1,00,000 لے رہا، تم امام کو کیا دے رہے 5,000، اس کو بھی دو 25,000۔ تب دیکھو پھر، نہ تو انہیں پھر وہاں بھی امام آ جاتا 5,000 میں، پورے محلے کو کر کے چندہ لے لیتا۔ سنیوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے، سنیاں حق بولنے والے ہیں، نہ بیٹھتے بھی چھوٹا ہمارے، اس وجہ سے پوری مسجدیں وہابیوں کو چلے جا رہی ہیں۔ بیدار ہو، بیدار ہو، پوٹلی میں سے پیسہ نکالو، کفار کے دل سینوں میں ہلے۔ یہ بات سننے کی ہے، یہ بانو صاحب، کفار کے دل سینوں میں ہلے اور منہ کے بل اسنام گرے۔
انہوں بول رہے کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو برا نہیں بولنا، ان کی ٹیپو کی برا تو 3 دن تک بات نہیں کرتے، یہ پھیلا رہے ہیں. اور کفار کے دل اسی نے میں ہلے، سرکار نے کفاروں کو ہلا دیا. جب آپ کو معلوم ہے جب عمرے کی خضا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم جلوس کی شکل میں گئے تھے، اور یہ ہند مفتی کو نظر نہیں آیا کتاب میں. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار کے شاعر ہیں، سرکار کے اونٹ کے آگے یہ پڑھتے جا رہے تھے اشعار. کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ سنانا نہیں سنانا، آپ کے دل تو نہیں ہلیں گے، ڈر رہے ہیں یہ نہ کو بولو وہ نہ کو بولو وہ نہ کو بولو. ارے جو ہے سرکار پہ بھروسہ رکھ کے بولو. اب بولنا نہیں بولنا. کیا بول رہے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دربار کے شاعر؟ اے کافرو ہٹو ہٹو. میں بھی بول رہا ہوں اے پکوڑو ہٹو، پکوڑوں کے چاہنے والے ہٹو، میلاد منا رہے ہم. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہا اے کافرو ہٹو ہٹو، آج ہم تم سے ایسا بدلہ لیں گے کہ تمہارے جسموں سے سرگ الگ کریں گے. یہ شعر پڑھ لے تھے. ہاں انہیں انکار کر رہا ٹی وی پہ بیٹھ کے، من سبا نبیًا فاقتلوہ نہیں ہے کہتے، استغفر اللہ معاذ اللہ. حدیث کا انکار کرنے والا بھی عالم ہو سکتا. وہ لوگ جاہل سے بدتر کہیں کہ کی ارے حدیث ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے. ہاں انہیں بولا، انہیں انکار کر دیا. ایسے لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی تقریر مت سنو، سنو تو باقر صاحب کی تقریر سنو. سمجھے کیا؟ ہٹو کافرو، سرکار آ رہے ہیں اور آج ہم تم کو چن چن کے بدلا لیں گے اور تمہارے سروں کو تن سے جدا کریں گے. حضرت عمر تھے، حضرت عمر بڑا کمال کرتے، کبھی کبھی بہت کمالات ہیں حضرت عمر کے. حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے اے عبداللہ بن رواحہ، سرکار سامنے تم سن کے سرکار کے سامنے ایسے اشعار پڑھ لے، کیا ہوا تمہارے کو؟ رکو. سرکار بولے، اب سرکار کیا بول رہے سنو. ہے یا سو رہے ہیں آپ لوگ؟ سو رہے تو نہیں نا، جگہ ہوئے ہے. درود شریف تو پڑھو. سرکار نے فرمایا اے عمر، عبداللہ ابن رواحہ کو مت کہو کچھ بھی، ان کو اشعار پڑھنے دو. یہ اشعار دشمنوں کے سینے میں تیر بن کے چبھ رہے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. انہوں ڈر رہے ہیں پی پی پی. یہ پی پی کرے تو لیڈر نہیں بنتے. یہ ان کی پی پی ایک مختصر وقت تک رہتی، اس کے بعد خبر میں جاتے پاں 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 کرنا پڑتا. سمجھے؟ خبر کا بھی خیال کر لو، حشر کا بھی خیال کر لو. کفار کے دل سینوں میں ہلے اور منہ کے بل اسنام گرے جب نعرہ اللہ اکبر فرما دیا کملی والے نے. اور یہ آپ کو ایسی خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بیرون سرکار بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، صوفی ہیں. جس پر نظر ڈال دیتے جاہل عالم ہو جاتا، اور عالم پر نظر ڈالے تو ولی ہو جاتا. ساری دنیا آپ کی شاگردی پہ فخر کرتی ہے، اس لیے آپ کو بحر العلوم کہتی ہے. بحر العلوم شمس المفسرین، شیخ المحدثین، امام الاسلام حضرت علامہ مولانا مولوی محمد عبد القدیر صدیقی حضرت قدس سرہ العزیز، جس کی درگاہ صدیق گلشن بہادر پورے میں ہے. آج بھی بحر العلوم کی درگاہ سے فیض جاری ہے. کل ہمارے شیخ رحیم قادری صاحب، جو حضرت رضا پاشا صاحب، جو 12 ربیع الاول کو حضور رضا پاشا صاحب جلسے میں آئیں گے خزانہ امرا میں، تو ان کے یہ مرید ہے شیخ رحیم صاحب، میرے کو کل سنا رہے تھے شیخ رحیم صاحب، ہمارے شیخ رحیم قادری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایسی باتیں فنڈیوں کی نہیں کرتا،
میں اتھینٹک بات کرنے کا عادی ہوں، میں قرآن و حدیث. انہوں بول رہے تھے حضرت میرے داماد کے بھائی کو یہ گٹکے کھاتے وہ کرتے یہ کرتے نا تو کینسر ہو گیا، اور وہ کینسر آخری درجے میں پہنچ گیا. سننے کی بات ہے کیسے؟ شیخ رحیم صاحب نے سنایا، اٹھا کے سن لو اگر انہوں بول رہے میرے داماد کے بھائی کینسر میں مبتلا ہو گئے اور آخری سٹیج میں آ گیا، ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیے، ان سے مشورہ کرے کیا کروں بھائی؟ تو انہوں بولے کچھ بھی نہ کرو بھائی، جب ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیے تو کیا کر سکتے؟ بحرالعلوم کی درگاہ پہ جاؤ اور وار کے پانی پیتے جاؤ، پھول کھاتے جاؤ، وہیں لوٹتے جاؤ. ہاں در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی مل نہیں میری، کبھی تو میرا. ہاں انہوں بولے تم در نبی تو نہیں جا سکتے، نائب نبی کے پاس چلے جاؤ. بیچارے گئے، بعد میں ملے تو ٹوپی ووپی پہن کے بالکل سب کچھ بھی نہیں ہے، سب غائب ہو گئے. انہوں پریشان ہو گئے، بولے رحیم بھائی آپ کے نسخے پہ کام کیا، ابھی درگاہ سے جا رہا ہوں میں. پڑے ہی رہ گئے. ولی سے مانگنے کا ڈنگ یہ رہتا وہاں پڑی جانا، اڑ جانا. جب اڑتے ہیں تو ولی کی نظر کرم ہو جاتی ہے. کینسر چلے گیا، زندہ آباد. یہ ہے آج بھی بحرالعلوم کی درگاہ سے وہ بحرالعلوم اپنے مکتب میں فرما رہے ہیں اور ہم کو خوش ہو جانا چاہیے. سرکار فرما رہے ہیں، بحرالعلوم سرکار اے حسرت شہداء فکر نہ کر. میں اب بالکل آخری مرحلے میں ہوں، آپ کو زیادہ جگانا نہیں چاہتا، اہم باتیں آپ تک پہنچا دیا ہوں. آخری بات کلمے کی بول کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں. آپ اطمینان سے بیٹھیے، بیٹھنے کو تیار ہے؟ آپ بولیں گے حضرت اسپیکر ہی نہیں چھوڑ رہے، ہم کو فون آ رہے ہیں. آدھا دماغ ادھر رہتا، آدھا دماغ ادھر رہتا، سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے تو سمجھ میں آتا. تو حضرت سرکار فرما رہے ہیں اے حسرت شہداء فکر نہ کر، ہیں ساتھ ہمارے پیغمبر. اس واسطے سرکار کو ساتھ رکھنا. یہ لوگ ہمارے اکرم میاں یہ شعر پڑھے کہ وہ خبر میں سرکار آئیں گے. ایک مزے کی بات بتاؤں، سرکار بحرالعلوم نے کیا کہا بتاؤں؟ یہ اشعار پڑھتے نا کہ خبر میں سرکار آئیں گے، خبر میں سرکار. بے شک صحیح ہے، سرکار آئیں گے. ہاں پکوڑے تو دوزخ میں چلے جائیں گے، سنی بولیں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو مگر ہمارے حضور بحرالعلوم نے ہمیں نسخہ بتایا کیا؟ خبر میں آنا بے شک ہے، سرکار خبر میں آئیں گے، میں اس کا انکار نہیں کروں. شاعرہ، مگر یہ شاعرہ عالم نہیں ہوتے نا. عالم ہوئے تو صوفی نہیں ہوتے نا، صوفی ہو تو عارف نہیں ہوتے نا. مگر ہمارے آقا بحرالعلوم سرکار عالم بھی ہے، صوفی بھی، عارف بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت، ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت، خبر میں چاہنے والا نہ اکیلا ہوگا. یعنی سرکار بحرالعلوم فرما رہے ہیں ہمیشہ سرکار کے تصور میں رہو رات دن. آئیں گے پہ رکھو بیٹھو، ابھی سے عادت بنا لو تصور مصطفیٰ کی. ہمیشہ تصور میں رہو، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، یا رسول اللہ کے نعرے مارتے رہو، میلاد مناتے رہو، جھنڈے لگاتے رہو، کھیر پوریاں بناتے رہو. ہمیشہ تصور مصطفیٰ میں رہو. تو جب جائیں گے یہاں سے تو تصور لے کے جائیں گے، تو پھر سرکار خود تشریف لائیں گے. جب حضرت فرما رہے ہیں اور اے حسرت شہداء فکر نہ کر، ہے ساتھ ہمارے پیغمبر. جب انتا من احببتا فرما دیا کملی والے نے. یہ حدیث پاک ہے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے. صحابی تھے، نماز تو پڑھتے تھے، مگر ہمارے کو بتانا ہے
ابھی لوگ بولتے نماز نہیں پڑھتے جھنڈے لگاتے. اب میں جواب دے رہا ہوں اس کا. نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے. تو مختصر جواب تو یہی اس لیے تو جاتے, تم کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میں نمازوں کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے, صدقات نہیں ہے میرے پاس, نیکیاں نہیں ہیں, نہ زکوٰۃ نہیں دیا, پھر کیا ہے, مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. اب آج پکوڑے سنو 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 سنو, سمجھو پہلے سرکار بولنا تھا ارے میں تو نماز پڑھانے آیا, اس لیے تو لوگ ہم بگونے لے کے پھر رہے. نماز جلسے کر رہے ہیں, میلاد کے جلسے نماز کیا کرنا, مطلب میلاد میں یہی نماز ہے. تو کیا سمجھا ابھی, کدھر حج کا جلسہ کر رہے ہیں, نماز کا جلسہ کر رہے ہیں, زکوٰۃ کا جلسہ کر رہے ہیں. ہاں جلسے کرتے رہو تم, میلاد کا نہیں کر رہے. تو وہ صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے کنے نمازیں نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اعمال صدقات نہیں ہے, صرف اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار یہ نہیں بول جاؤ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, عمل 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 عمل. یہ تو خبیثہ ایسے حضرت فاطمہ کو بول رہی, ارے فاطمہ کے اشارے سے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی. ایک میں کیا, میری عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ ہے آقا, تو کیا ہمارے کو بول رہا نماز نہیں پڑھتے ہونے پر, تو ٹھیکیدار ہے کیا, سنی ہی نماز پڑھتے, تم نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی. نہ مکے کے امام کی ہوتی, نہ مدینے کے امام کی ہوتی ہے, آپ کی ہوتی ہے قبول نماز. اس لیے سن لو کان کھول کے, نہیں سمجھ میں آیا آپ پوچھو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, پڑھنا کرنا کچھ بھی نہیں آتا. یہاں کی ایک سنیے, وہاں کا ویڈیو دیکھ لیے, وہاں کا وہ دیکھ لیے, کچھ بھی نہیں دیکھے, خالی یہ دیکھے میلاد نہیں منانا, میلاد ہی منانا. تو سرکار یہ نہیں بولے نماز پڑھو, روزہ رکھو, جاؤ, کچھ بھی, کہ یہ کیا بولنے کو آئے, میں تو نماز پڑھانے کے لیے آیا, میں تو روزے رکھانے کے لیے آیا, تم یہ کیا بول رہے, نہ روزہ ہے, نہ نماز ہے, نہ نیکیاں ہیں. سرکار نے کہا اے حضرت شہدا فکر نہ کر. سرکار نے کہا میرے صحابی سنو, جس سے محبت رکھیں گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا. سرکار نے عمل الگ کر دیا, محبت الگ کر دی, اور بتا دیا تو عمل کی بات کیا کر رہے, اگر مجھ سے محبت رکھتے تو میرے ساتھ رہو گے, صدیق اکبر سے محبت کرے صدیق اکبر کے ساتھ رہو گے, فاروق اعظم سے محبت کرے تو فاروق اعظم کے ساتھ رہیں گے, اور آگے اپنے لیے بتا رہا ہوں, غوث اعظم سے محبت رکھے تو غوث اعظم کے ساتھ رہیں گے, غریب نواز سے محبت کرے تو غریب نواز کے ساتھ رہیں گے. اے حضرت شہدا فکر نہ کر. ہاں یہ ہے. اس لیے آخری بات بتا رہا ہوں, میں نے کہا تھا آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انہوں ترجمہ پکوڑے کیا کر رہے ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ. ہم بول رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, محمد رسول اللہ ہے. کیا بول رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, رسول اللہ, رسول اللہ. انہوں کیا بول رہے ہیں, پکوڑے. سلام نہیں پڑھنا, ہائے بولتے تو سلام پڑھتے تھے, نہیں. میلاد نہ منانا, ہائے بولتے تو میلاد مناتے تھے. انہوں بول رہے تھے, کلمہ پڑھ لیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں, ایسا دھوکہ دے رہے ہیں. یہ پکوڑے, یہ جماعت اسلامی, جماعت اسلامی یہ کیا کیا ہے, یہ تبلیغی جماعت, یہ کیا ہے, یہ دیوبندیاں, ندویاں, یہ سب کیا بول رہے ہیں, سرکار تھے. اور سنیاں کیا بول رہے ہیں, سرکار ہیں. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت سے چڑھتے, سمجھ لینا ہے, پٹری سے اتر گیا. ہاں اعلیٰ حضرت سے نہیں چڑھنا. اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں کائنات میں سنیت کی پہچان ہے. صحیح بول رہا ہوں, نہیں بول رہا ہوں. حالانکہ میں رہتا ہوں حیدرآباد میں, کبھی نہیں گیا میں بریلی شریف. آپ لوگوں تک جا کے آئے, ہاں نہ میں بریلی شریف گیا, نہ میں جو ہے اعلیٰ حضرت کے کسی کا مرید نہیں ہوں. میں تو بحرم سرکار کا خادم ہوں.
مگر اعلیٰ حضرت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بحرون بولے جہاں حق ہے وہ اس کو قبول کر لینا، حق کو چھپانا نہیں، حق ظاہر کرنا قرآن بھی بولتا اور ہمارے سرکار نے یہی تعلیم دی. تو اعلیٰ حضرت نے حق کا ڈنکا بجا دیا. تو زندہ ہو اللہ زندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں اس لیے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ہے، یہ جو کرا اس سے چڑھ رہے اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت ایسا بولے ایسا بولے. مولا تو نہ مشائخ ہے نہ تو صوفی ہے نہ عالم ہے، اب کہاں کہ عالم و صوفی رہے، بدعقیدہ سے دوستانہ ہو گیا. تو آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے سرکار ہیں، اور ہمارا عقیدہ اتنا بلند ہے سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے اس میلاد کے جلسے کو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں تو اس جلسے میں تشریف لاتے ہیں. اس لیے ہم بھائیوں کہتے ہیں کہ ٹوپی اوڑھو دستی بنو. آپ برا نہیں ماننا ہماری بات کا، کبھی بھی جلسے میں آئے تو ٹوپی پہن کے یا دستی رکھ کے تشریف لانا. ایسی باتیں سرکار کا جتنا ادب کریں گے سرکار اتنا نظر رحمت کریں گے. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اب آئندہ سے ٹوپی پہن کے آئیں گے نا. ہاں ادب سے آؤ. آج کل کیا ہوگا، پکوڑے بول رہے ہیں نماز کیسا بھی پڑھ لو، انشرٹ کر کے پڑھ لو. ہاں ایک تو یار نماز پڑھ رہا سمجھے پورا پیچھے کا دکھائی دے رہا، انشرٹ کر لیا یہاں تک، انہیں سجدے میں گیا تو اس کا پٹلون اتر گیا. اب ادھر والے کی نماز ہوتی، ان کی ہو رہی. ادب سے پڑھنا نماز، اچھے کپڑے پہننا. دعوت میں گئے تو ایسی پہنتا، لنگے ہوتا. یہ لنگے ہے پورے، عقیدے کے بھی لنگے جسم کے بھی لنگے. ہاں ٹانگا چیر کے نماز پڑھ لا، 8 رکعت تراویح پڑھ لا. حضرت عمر 20 رکعت رکھے. اب دیکھو طلاق کے معاملے میں حضرت عمر نے کہا 3 طلاق 3 طلاق. اب دیکھو کیسے کیسے حضرت سپریم کورٹ میں بول رہے ہیں کہ اسلام کی طلاق کو بین کرو، عورتوں پہ ظلم ہو رہا کرتے. وہ لونڈی بھی ویسی چھے. یہ دن دیکھنا پڑنا کیا کر رہا مسلم پرسن اللہ بورڈ، سنی کر سکتے ہیں. دیکھ لو، پڑھ لو آپ اخبار، خبریں سن لو اسلام کے کیسے کیسے تعلیمات کو نشانہ بنا رہے ہیں. خالی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کوئی زندہ باد نہیں، تو مردہ باد، سرکار زندہ باد. ادھر آ جاؤ، آپ یہ لیڈروں کی باتوں میں مت آؤ. تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیر ہو رہی بھی میں ادھر ادھر. تو آپ یہ سن لیجئے، کلمہ پڑھتے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو ہم سرکار کو ایسا زندہ مانتے ہیں، سرکار مدینے میں رہ کے ہمارے جلسے کو دیکھ رہے ہیں، یا جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے نام سے بھی واقف ہے، ان کے باپ کے ان کے خاندان سے بھی واقف ہے، اور چاہتے ہیں تو سرکار ہمارے جلسے میں تشریف لا سکتے ہیں. اس لیے محفل سجاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر میلاد منانے والے کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. تیرے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں 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 چراغاں. یہ ہماری آرزو ہے. سرکار گھر میں بھی آئیے، خواب میں بھی آئیے، اور ہم کو مدینے میں بھی بلا لیجئے. ایک شاعر کا شعر یاد نہیں رہا، بڑا اچھا کیا. اس کا مطلب یہ ہے، میں شعر کبھی سناؤں گا، بڑا پسند آیا. وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میں سرکار کی جالی کے سامنے ٹھہرا ہوا بعد اب ہوں، اور سرکار کے در پہ میرا سر ہے. اے اجل تو کہاں جا کے مر گئی ہے؟ دیکھیں آپ، انہیں اجل کو بھی بول رہا اب کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو بھی اجل مر گئی کیا؟ ہاں اس لیے تو اعظم چشتی نے کہا زندہ رہنا ہے تو کیا ہے؟ زندہ رہنا ہے تو وہ انسان مدینے میں رہے. زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. ہاں